درود شریف پڑھ لیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وسلم۔ جی اعجاز بھائی آپ ہی آغاز کریں۔ ہم نے لاسٹ ٹائم یہ پیج نمبر 13 پڑھا تھا اور پیج نمبر 14 کو بھی کچھ ہم نے دیکھا تھا، تو آپ مجھے پیج نمبر 13 پہ جو باتیں ہیں یہ عبارت تھوڑی سی پڑھ دیں اور اس کا مطلب بیان کر دیں جی۔ جی فصل الکلام، عبارت پڑھ دیں پہلے جلدی جلدی۔ لفظ تضمن كلمتين بالإسناد جی لفظ تضمن كلمتين بالإسناد۔ یعنی اس میں کیا بیان کیا؟ الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد، یہ اس حصے میں کیا بیان کیا؟ نہیں راستہ ہے دو کلمے کی مطلب کہ اسناد کے ساتھ۔ اچھا اس فصل میں کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کوئی آپ کے ذہن میں ہے مفہوم کیا بیان کرنا چاہ رہے جی میں نے دیکھا نہیں ہے۔ ہیں؟ اچھا اچھا چلیں چلیں، اب ہم عبارت سے ہی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، آپ ساتھ رہیں اتنی دیر جتنی دیر یہ عبارت۔ یہ اوپر عنوان دیکھ رہے ہیں آپ کو؟ جی ہدایت النحو میں ہر یعنی پیج پہ آپ کو کچھ عنوان ملیں گے، ذرا دیکھیں ادھر بھی ملے گا یہ والا، ٹھیک ہے، اور ادھر بھی ملے گا۔ یعنی ادھر جو ہے وہ بڑی کیٹیگری ہوگی جس کا ذکر چل رہا ہوتا ہے، اور اس سائڈ پہ جو آپ کی لیفٹ سائڈ بنتی ہے پیج اگر آپ کے سامنے اوپن ہو، تو اس کیٹیگری کے سب کیٹیگری ہے وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح پچھلے پیج میں دیکھیں بنیادی چیز کا مقدمے کا ذکر ہو رہا ہے، مقدمہ چل رہا ہے، اور اس مقدمے میں کئی چیزیں آئی تھیں، اب ان میں کون سی بحث ہے اس پیج پر؟ جی بولیں۔ کلام، کلام کس کی بحث کلام ہے؟ کا یعنی ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ کلمہ کیا ہوتا ہے، تو اس پیج پہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ کلام کیا ہوتا ہے۔ تو اب آپ ذرا دیکھیں الکلام لفظ، یہ الکلام جو ہے یہ مبتدا ہے، جاز بھائی کیا ہے؟ مبتدا۔ اور یہ جو اگلے الفاظ ہیں سارے کے سارے یہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کلام کیا ہوتا ہے۔ تو ذرا بولیں الکلام لفظ، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ مبتدا خبر کا ترجمہ تو آپ کا آتا ہے نا۔ کلام الکلام، کلام کلام لفظ ہے۔ جی کلام لفظ ہے یا لفظ ہوتا ہے، دونوں ٹھیک ہے ترجمہ۔ ٹھیک ہے، کیسا لفظ ہوتا ہے؟ تضمن کلمتین بالاسناد، تضمنہ کا کیا ترجمہ ہے؟ وہی ضمہ کی بات ہے۔ ہاں تضمنہ کا معنی ہوتا ہے انکلیوڈ، انکلیوڈ کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ مشتمل ہونا۔ مشتمل۔ یہ لفظ سنا ہوا ہے، مشتمل ہونا، یعنی جو جی مشتمل ہوتا ہے یا جو انکلیوڈ ہوتا ہے دو کلموں پر، دو کلموں کو، یا جو مشتمل ہوتا ہے دو کلموں پر، یا اس کو اس طرح بھی تعبیر کیا جاتا ہے متضمن ہوتا ہے۔ ہم تو یہی پڑھتے تھے، اور میں آپ کو بتاؤں میں جس ایج میں تھا اس کو پڑھتے ہوئے، میری ایج کوئی تھی کوئی بمشکل 12-13 سال تھی، تو مجھے یہ لفظ سمجھ نہ آیا کہ متضمن کا کیا مطلب ہے۔ تو متضمن ہوتا ہے یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے، تو متضمن ہونے کا مطلب یعنی کلام ایسا لفظ ہے جو دو کلموں پر مشتمل ہو، جو دو کلموں سے مل کر بنے۔ مشتمل ہونے کا آسان ترجمہ کیا کر سکتے ہیں؟ بولیں جی، دو کلموں سے، بولیں جی، بنا ہو۔ ہاں بنا بن ہو، دو کلموں سے بنا ہو، چلیں یہ کر لیں۔ تو دو کلموں پر مشتمل ہو، دو کلموں یعنی متضمن ہو دو کلموں پر، یا دو کلموں سے بنا ہو، جیسے بھی آپ ترجمہ کریں گے سب کا ایک ہی مطلب ہے۔ اب یہ جو بالاسناد کا لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ دو کلمے ایسے ہوں جن میں اسناد ہو، جن میں کیا ہو؟ اسناد۔ ٹھیک ہے، تو اب گویا کلام کی تعریف یہ کی آپ نے کہ کلام ایسا لفظ ہوتا ہے جو دو کلموں سے بنا ہو اور ان میں اسناد بھی ہو۔ اگر خالی دو کلمے ہیں اور ان میں اسناد نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ کلام نہیں ہے۔ اب اسناد کا سوال آپ سے ہوگا تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں، میں آگے جواب دے رہا ہوں۔ اسناد یہ ہے، اب آپ پڑھیں ذرا آگے۔ والاسناد نسبت احدى نسبتو، الكلمتين۔ اب یہ وہی ترتیب ہے، اسناد مبتدا ہے،
اور یہ آگے اس کے سارا جی حصہ خبر ہے جی. بل اسناد. جی. جی آگے بڑھیں ذرا. والإسناد نسبة إحدى الكلمتين إلى جی الأخرى. جی. اور اسناد نسبت کرتا ہے نسبت ایک ہوتی ہے. ہاں نسبت اسناد ہوتی کیا ہے ہوتی ہے؟ اسناد نسبت کا نام ہے. اسناد نسبت ہے. یہ اسناد نسبت ہوتی ہے. کیا کس چیز کی نسبت ہوتی ہے وہ آپ آگے بڑھیں جی. ایک دو میں سے إلى الأخرى آخر کی طرف. ہاں دو کلموں میں سے ایک کی نسبت کس کی طرف؟ ایک کی نسبت دوسرے کی طرف. ٹھیک دوسرے ہے. کی طرف. یعنی دو کلمے ہوں گے نا، ان دو کلموں جی میں یہ صورت ہوگی کہ ایک کلمے کی ہم نسبت کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کی طرف. جی تو مطلب سمجھ آ گیا، اسناد و نسبت احدى الکلمتین الی الاخری. اب جی یہ جی بحیثو کے جو الفاظ ہیں نا، یہ گویا مزید ایک شرط کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ نسبت عام نسبت نہیں ہوتی. جیسے مثلا آپ کتاب و حامدین میں بھی تو نسبت ہے نا، کہ حامد کی طرف کتاب کی نسبت ہو رہی ہے. تو یہ نسبت مراد ہے کیا؟ یہ بھی تو نسبت ہے. کیا یہ کلام کہلائے گا؟ تو اب وہ بحیثو سے آپ کو اس کی نفی کرنا چاہ رہا ہے کہ ہر نسبت مراد نہیں ہے، بلکہ ایسی نسبت مراد ہے. جی آگے بڑھیں ذرا. بحیثو تفید المخاطب. تفید المخاطبہ. تفید المخاطبہ جس سے مخاطب کو فائدہ ہو. ہاں کون سا فائدہ؟ فائدہ تامۃ. فائدتن فائدہ تامتن. تامۃ. جی پورا مکمل فائدہ. فائدہ. جی بالکل. کیسا یس مکمل فائدہ؟ یصح السکوت. سکوتو. آ- کیا سکوت فائل ہے يصح یہ؟ يصح السكوت عليها جی کہ صحیح ہو. ہاں خاموشی. خاموشی صحیح خاموشی ہو. علیہا. خاموشی صحیح ہو علیہا اس پر. کس پر؟ جی وہی جس کی طرف نسبت ہو. ہاں ان نسبت، اس نسبت کے اوپر خاموشی صحیح ہو، یا اس کا یعنی بس یہ میرے خیال ہاں کو آپ نسبت کی طرف ہی جوڑ دیں، کوئی حرج نہیں. تو یعنی ایسی نسبت ہونی چاہیے کہ مخاطب کو پوری پوری بات سمجھ میں آ جائے. اگر کوئی ایسے لفظ ہے جو دو کلموں سے بنا ہے اور ان دو کلموں میں اسناد ہے، اسناد کا مطلب ایسی نسبت ہے ایک کلمے کی دوسرے کی طرف کہ مخاطب کو پورا پورا فائدہ حاصل ہو گیا، اور فائدہ بھی ایسا کہ اس پر خاموشی، متکلم کی خاموشی درست ہو. جیسے کتاب و حامدین کو تو آپ دیکھیں، آپ اگر میں کہتا ہوں جی حامد کی کتاب، تو میں بولنے والا ہوں، آپ سننے والے ہیں. تو کیا آپ اس پہ پوری بات سمجھ گئے ہیں کہ حامد کی کتاب کو کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا؟ جی جی اجاز بھائی. جی جی نہیں آپ کو اس سے یہ تو سمجھ میں آیا حامد کی کتاب، لیکن آپ کو انتظار ہے کچھ؟ حامد کی کتاب نئی ہے، پرانی ہے، کیا ہے، بک گئی ہے؟ جی انتظار ہے کسی اس چیز کا. کا؟ یعنی یہ چیز مکمل نہیں ہے، یہ نسبت مکمل جی نہیں ہے، یہ نہیں ہے. نسبت ادھوری ہے. اگر میں ایک ساتھ اس کے ایک لفظ جوڑ دیتا ہوں، کتاب حامدین جدید، کہ جی حامد کی کتاب کیا ہے؟ نئی ہے. اب نہیں آپ مجھے بتائیں، اب انتظار ہوگا آپ کو کسی بات کا؟ نہیں اب مکمل ہوا ہے. اب مکمل ہو گیا ہے. تو اسی نسبت کو ہم کہتے ہیں نسبت تامہ، اور اسی کو اسناد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسناد. اچھا اگر جدید ان کو میں ہٹا دوں تو کتاب و حامدین والی نسبت کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتائیں گے جی؟ مضاف مضاف الیہ مضاف استاد جی. مضاف الیہ. مرکب ہاں بالکل اضافے. اضافت کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ کہہ لیں یا اضافت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ تو اضافت کا معنی بھی نسبت ہوتا ہے، اسناد کا معنی بھی نسبت ہوتا ہے. تو دونوں نسبتوں میں یہ فرق ہے جو آپ کو سمجھ آنا چاہیے. تو آپ کو، مجھے امید ہے کہ عبارت کو دیکھیں، الفاظ آپ کو آتے ہیں لیکن ان سے مفہوم اخذ کرنا یہ آپ نے سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا آگے بڑھتے ہیں. جی آگے ہیں جی. ہاں جی بڑھیں. نحو. نحو زید قائم. جی زید قائم ہے. ہاں قائم کا کیا وقا مطلب ہے؟ کھڑا ہے. ہاں زید کھڑا ہے. اگر کھڑا آپ ہے. یہ جملہ بول دیں تو کسی کو مزید کو انتظار ہوگا؟ بس بات پوری ہو گئی کہ زید کے کھڑے ہونے کی خبر آپ نے دے دی، زید کی طرف کھڑے ہونے کی نسبت کر دی آپ نے.
یہ بھی ایک اسناد ہے، یعنی کہ نسبت تامہ ہے. جی اگلا جملہ کیا ہے؟ وقام زید، جی بالکل. اور تو زید قام کھڑا ہے. زیدن کا کیا معنی؟ اس کا معنی بھی وہی ہے، زید کھڑا ہے. اور ان دونوں کو کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ اس کلام کو ایک اور نام کیا دیا جا سکتا ہے؟ ویسمہ جملہ اسمیہ. جی نہیں، صرف جملہ. ہاں ویسمہ جملہ. ان دونوں یعنی کلام کو ہم جملہ بھی کہہ سکتے ہیں، کلام کو ہم. جملہ اب یہ جو دو مثالیں آپ نے دی ہیں، ان میں ایک جملہ اسمیہ ہے اور ایک جملہ فعلیہ. فعلیہ خبریہ. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو اگلے لفظ ہیں، جی غلام مصطفیٰ صاحب آپ آگے بڑھیں، یہ کیا ہے الفاظ؟ جی غلام مصطفیٰ صاحب. جی حزب الرحمان صاحب. ہاں جی ثاقب بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعلم ان الکلام لا يحصل الا من اسمین. سو معلوم ہوا کہ کلام حاصل نہیں ہو سکتا سوائے دو اسموں کے. نحو جیسا کہ مثال کے طور پر زید قائم ویسمى جملۃ اسمیۃ، اور ہم اسے کہیں گے جملہ اسمیہ. اس او کا کیا مطلب ہے؟ عبارت کا ذرا مطلب بھی سمجھا دیں. ہاں جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے اوپر نسبتوں کی بات کی کہ پوری پوری ایک نسبت سے مخاطب کو مکمل فائدہ ہو جاتا ہے اور بات سمجھ آ جاتی ہے. اس سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام صرف حاصل ہو سکتا ہے دو اسموں کو آپس میں ملانے سے، ان کی آپس میں نسبت کرنے سے، یا یہ حاصل ہو سکتا ہے فعل اور اسم کی آپس میں نسبت قائم کرنے سے، اور اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا. وہ ہم نے پچھلی دفعہ چار اور بھی بنا کے دیکھی تھی کہ حرف اور اسم کو اگر ہم ملا دیں، یا حرف اور فعل کو ملا دیں، یا فعل اور فعل کو ملا دیں، تو اس سے پھر ہمیں وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. صرف دو صورتیں ہمارے پاس ہیں، اسم اور اسم کی آپس میں نسبت کی جائے یا اسم اور فعل کی آپس میں نسبت کی جائے، تو تب ہم جملہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، کلام بنا سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اس میں ایک صورت جب ہم اسم اور اسم کو آپس میں نسبت کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس کو کیا نام، اس جملے کا کیا نام آ جاتا ہے؟ جملہ اسمیہ. ہاں. اور جب ہم ایک فعل اور اسم کو آپس میں جوڑتے ہیں تو اور جملہ اس میں فعل پہلے ہو، یہ بھی ذرا ذہن میں رہے، فعل جی کیا جی ہو؟ پہلے ہو، پہلے ہو، تو وہ کنڈیشن کیا کہلائے گی؟ جملہ فعلیہ. جی وہ جملہ فعلیہ کہلائے گی. اچھا یہ کیوں صرف یہی دو صورتیں ہیں؟ اس کی وجہ آگے مصنف رحمۃ اللہ بیان کر رہے ہیں. وجہ کو ذرا واضح کر، کیا ہاں وجہ؟ جی، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ مسند اور مسند علیہ جو ہے وہ ان کے علاوہ نہیں کوئی اور بن سکتا. یعنی کہ ہمیں پتا ہے کہ جو اسم ہے وہ مسند بھی بن سکتا ہے اور مسند علیہ بھی بن سکتا ہے، لیکن یہ جو لفظ ہے مسند الیہ، یہ لفظ کیا ہے؟ مسند الیہ، مسند ہاں. الیہ. لیکن جو فعل ہے وہ صرف مسند الیہ بن سکتا ہے، وہ مسند نہیں بن سکتا. اس لیے ہمیں ایک تو اسم لازمی لے کر آنا پڑے گا، اور پھر جو ہے فعل، دو فعلوں کو ملا کے ہم جملہ نہیں بنا سکیں گے. اور حرف ہمیں پتا ہے کہ وہ نہ مسند بن سکتا ہے نہ مسند الیہ بن سکتا ہے، اس لیے پھر وہ کمبینیشن کے اندر آ ہی نہیں سکتا. اس کو آسان انداز میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جملہ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسند الیہ بھی ہو اور مسند اور مسند بھی ہو. یعنی دو لفظ ایسے ہونے چاہیے جن میں سے ہم ایک کو مسند الیہ بنائیں اور دوسرے کو کیا بنائیں؟ مسند. یہ ضروری ہے جملہ ہونے کے لیے. کلام ولا بد للکلام منہما، کہ کلام یا جملہ ہونے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ مسند الیہ اور مسند کا. اور یہ جو دو چیزیں ہیں ان کو ایک جگہ پہ جمع کریں تو یہ دو ہی صورتوں میں ہو سکتی ہے کہ جب دونوں اسم ہوں ہاں جی، تو ہم ایک اسم کو مسند الیہ بنا دیں گے اور ایک ایک کو کو کیا مسند بنا دیں گے؟ مسند بنا دیں مسند گے. یا پھر ایک اسم ہو اور ایک فعل ہو، فعل ہو. جی اس میں جو فعل ہوگا اس کو ہم کیا بنا دیں گے؟ مسند، اور اسم کو کیا بنا دیں گے؟ مسند الیہ. جی اچھا اسی سے آپ یہ بھی سمجھیں کہ مسند الیہ کے لیے مبتدا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ فاعل بھی ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ ہاں جی. یعنی قام زیدن میں آپ دیکھیں
قام فعل ہے جو کہ مسند بن رہا ہے، لیکن زیدن کیا ہے، مبتدا ہے یا فاعل ہے؟ فائل ہے، مسند الیہ ہے وہ. اور یہ کیا ہے، مسند الیہ ہے. تو جی. یہ کنڈیشن تھی کسی کے یعنی کسی بھی دو لفظوں کے کلام بننے کے لیے. تو یہ ہمارے اس پیج کا خلاصہ ہے جو آپ حضرات نے مجھے سنایا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. کسی کا کوئی سوال ہو پوچھ سکتے ہیں جی. اور یہ سوال تھا ایک، میں نے اس کا جواب بھی دے دیا تھا. آج ہم جلدی سے آگے کی طرف موو کرتے ہیں. امل مقدمت. جی ویسمى جملتن جو ہے لفظ، ہاں جی جی اس بولیں. میں جو جملتن ہے استاد جی وہ کیا ہاں بن رہا ہے استاد جی یسمى کے لیے؟ ہاں، یہ یسمہ کے لیے مفعول ثانی بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ ویسے تو مفعول بھی مفعول کہیں گے ثانی. یہاں، مفعول بھی کہہ دیں گے، کیونکہ یسمہ میں جو ہوا ضمیر ہے وہ اس کا نائب فاعل ہے. اس کا کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور جو جملہ تن ہوگا یہ اس کا مفعول بھی کیا ہوگا جی؟ یہ استاد جی جو مفعول نہیں وہ مجہول ہے، تو مجہول کا بھی مفعول ہوتا ہے؟ ہوتا ہے جی، ہو سکتا ہے. اب ایسے افعال جن کے مفعول دو ہوں، جن کے مفعول کیا ہوں، مفعول بھی دو ہوں، تو ایسے افعال کا جو ایک مفعول بھی ہے وہ آپ کو مفعول میں بھی ملے گا. مثال کے طور پر ایک میں آپ کو دیتا ہوں مثال. جیسے یہ گیو ہے، دینا. ٹھیک ہے. اب یہ دینا، اس کے دو مفعول ہوتے ہیں کہ نہیں؟ دو مفعول. اس کو عربی میں آپا، جی باب بالکل استاد آپا جی. کہتے ہیں. باب آپا، اس کے دو مفعول ہوتے ہیں. وجہ ایک تو وہ چیز ہوتی ہے جو دے رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ بندہ ہوتا ہے جس کو دے رہے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے جی؟ ہاں جی بالکل. تو اب جب آپ اس کا مجہول بناتے ہیں، اب مثلا میں ایک مثال بھی دے دیتا ہوں. میں کہتا ہوں جی اعطانی، مجھے دیا. کس نے دیا؟ حامد، حامد صاحب نے. کیا چیز دیا؟ مثال کے طور پر کتاب دی. حامد نے مجھے کتاب دی. اب اگر میں اس کو مجہول بناؤں تو میں کہوں گا کہ یا تو کتاب مجھے دی گئی یا کہوں گا مجھے کتاب دی گئی. دونوں طریقے، اردو میں تو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا، لیکن عربی میں جب میں اس کو چینج کروں گا اس کو دو طریقے سے چینج کر سکتا ہوں. اعطی تو میں اپنے آپ کو نائب فائل بنا دوں، اعطی تو مجھے دی گئی کتابن، یہ اسی طرح مفعول بھی موجود ہے. اور دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اعطی الکتاب، اعطی الکتاب. اب اس میں مجھے دی گئی تو میں اس کو الیہ کہہ دیتا ہوں کسی طرح. لیکن اس میں زیادہ بہتر طریقہ کون سا ہوتا ہے؟ پہلا طریقہ، کہ جو پرسن آتا ہے، پرسن، اس کو آپ نے نائب فائل بنانا ہے، کیونکہ نائب فائل زیادہ ترجیح رکھتا ہے بنسبت چیز کے. تو آپ نے فائل کی جگہ کس کو دینی ہے جی؟ پرسن کو. کس کو دینی ہے؟ پرسن. بولیں جی. پرسن. اور جو پرسن کو چیز ہے، دینی ہے. ہاں جو چیز ہے اس کو آپ نے کیا بنانا ہے؟ مفعول بنانا ہے. تو بالکل اسی نوعیت کا یہ لفظ ہے سما. سما کا معنی ہوتا ہے نام رکھنا. اب اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، ایک تو وہ جس کا نام رکھ رہے ہیں، اور دوسرا جو نام رکھ رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ جی بالکل. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی سما زیدن، زید نے نام رکھا، طفلن، بچے کا. کیا رکھا جی؟ عمرن. یعنی زید نے بچے کا عمر نام رکھا. تو یہ دو مفعول ہوتے ہیں. اسی وجہ سے جب آپ اس کو مجہول بنائیں گے تو سمی طفلن عمرن، سمی طفلن. بولیں جی. تو یہ طفلن جو ہے یہ آپ اس کو نائب فائل بنا دیں گے، زیدن تو درمیان سے نکل جائے گا. یہ طریقہ کار ہے ویسمى جملتن کا سوال ہے. آگے جی اور کوئی سوال پوچھیں تو اس کو میں ریز کر رہا ہوں. یہ ویسے باتیں آگے آئیں گی، لیکن ظاہر ہے یہ کب آتی ہے، بہت دیر بھی لگ سکتی ہے. تو آپ اس کو ابھی سے اپنے نوٹ بک میں کر لیا کریں. اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب میں لکھ رہا ہوتا ہوں تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس محفوظ کر کے بعد میں بھی نوٹ کر سکتے ہیں.
چلیں جی میں اس کو ریز کرتا ہوں، آگے بڑھتے ہیں. ہاں جی آگے ہیں اطہر بھائی، آپ آئیں اور یہ عبارت جی پڑھیں استاد آپ. جی. اما المقدمۃ، یہاں سے اما جی. المقدمۃ ففیہا فصول نہیں جی، فصول. ہاں کیوں فصول کیوں پڑھا ہم نے؟ پس جی اس بولیں. میں ہے، ہاں یہ ہاں استاد جی ٹھیک ہے، مبتدا بن رہا ہے جی. ہاں بالکل یہ مبتدا مؤخر ہے. یہ کیا ہے؟ تو مبتدا ہونے کی وجہ سے اس پہ پیش پڑھ رہے ہیں. ففیہا فصول، اس میں کئی فصلیں ہیں. آگے بڑھیں. فصل فصل فی تعریف الاسم المعرب. ہاں یہ اب الاسم یہ حمزہ گر جائے گا، فی تعریف الاسم المعرب. پڑھیں ذرا. فی تعریف الاسم المعرب جی. وہو ہم. کل اسم رکب. یہ کلو کا لفظ جو ہوتے ہیں نا یاد رکھ لیں، کلو کا جب بھی لفظ آتا ہے یہ مضاف ہوتا ہے، اور اگلا لفظ کیا ہوتا ہے اس کا؟ مضاف الیہ. یہ یاد رکھ لیں. مضاف الیہ. تو کیا بنے گا یہ؟ کل اسم. ہاں اب اس کو ملا کے پڑھیں، حمزہ کو گرائیں. وکل اسم. ہاں وہو کل اسم، کل اسم. من. پڑھیں ذرا. وہو کل اسم. ہاں جی. رکب جی ہاں مع رکابہ تو نہیں ہوگا، غیرہ. اس کو آپ نا مجہول کے طور پہ پڑھیں. رکیبہ کیا پڑھیں گے؟ رکب جی. مع غیرہ. جی آگے. ولا یشبہ. نہیں نہیں یشبہ ولا، یہ باب سامع یسمع یشبہ. ہے، ٹھیک ہے. شابیہ یشبہ، یہ شبہ یشبہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ مضارع جو ہے اس کا باب یعنی یفتح یا یسمع کے وزن پر ہے. ولا یشبہ. جی. مبنی الاصل. اصلی بالکل. آگے بڑھیں. آگے اس کہاں سے استاد جی یہ آگے آیا نہیں ابھی تک. پیج نمبر 15 نہیں آیا؟ یہ آ گیا جی. آئینی. ہاں جی کیا ہے یہ لفظ، کوئی بتائیں جی. آئین. یہ لفظ کیا ہے جی؟ آنی کیا ہے؟ آنی آنی. جیسے یعنی ہوتا ہے نا، جی یعنی کہ اسی کا متکلم کا صیغہ ہے اعنی. جی. اعنل. انل حرف. جی. والامر الحاز امر الحاضری. ہاں حاضرہ استاد جی. ظاہر ہے یہ دونوں آپس میں موصوف صفت ہیں. جی 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 امر حاضر. جی استاد جی. جی. مرکب توصیفی امر الحاضرہ. والماضی نحو. والماضیہ کیا پڑھیں گے؟ نحو ماضیہ. جی. والماضیہ نحو. نحو. زید فی قام. زید قام زید. جی. قام زید. جی. لا زید وحدہ جی. لعدم ترکیب. ہم. ولا هؤلاء في قام هؤلاء لوجود شبہ شبہ. شبہ ہاں ویسمى متمکنا. ہاں ویسمى متمکنا. جی اور بھی کو پڑھیں جی. ابراہیم خان صاحب آپ پڑھیں اسی عبارت کو دوبارہ جلدی سے.
جی ابراہیم خان صاحب. جی سر، یہ سیم عبارت ہاں سر. یہی پڑھنی یہی آ- پڑھنی. جی سر. عن الحرف والامر الحاضر پیج چینج نہیں ہوا. جی سر. یہ فصل سے پڑھنی ہے. فصل فی تعریف الاسم المعرب. جی پیج چینج ہو گیا سب کا. جی استاد جی ہو گیا. سر جی ابراہیم بھائی یہاں سے شروع کریں. فصل. سر فصل فی تعریف الاسم اسم المعرب جی وهو كل اسم یہ کل اسم کیا ركب پڑھیں گے؟ كل کل اسم. جی سر كل اسم جی ركب مع غيره ہم ولا يشبه یشبہ ولا ولا يشبه مبني مبنیہ. یہ الأصل لفظ کیا ہے؟ مبنی سر الاصل. کیا ہے؟ مبني الأصل ہاں اصلی. أصلي. جی آگے. أعني الحرف والأمر الحاضر ہم والماضي ہم نحو زيد في قام زيد جی لا زيد لا زيد وحده جی ہم لعدم التركيب لعدم الترکیب. ولا هؤلاء في قام ہؤلاء. هؤلاء جی لوجود الشبه شبہ. ويسمى یہ لوجود شبہ. یہ لفظ کیا ہے؟ لوجود الشبه جی آگے. ويسمى ویسمى. یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ ويسمى ويسمى جی متمكنا ہاں متمکنن. ہم نا ایک متمكنا ہم جب یہ وہ لکھوا رہے ہوتے ہیں اسٹامپ پیپر تو وہاں ایک جی لفظ سر ہوتا ہے میں مسمی. کیا لفظ پڑھتے ہیں جی؟ میں مسمی یہ مسمی نہیں ہے. یہ لفظ کیا ہونا مسمہ چاہیے؟ مسمہ مسمى یہ لفظ کیا ہونا چاہیے جی؟ مسمہ. مسمى ہاں مسمى ہاں یہ یسمہ کے وزن پہ مفعول ہے. اسم مفعول کا صیغہ مسمہ. تو یعنی میں جس کا نام رکھا گیا. میں یہ میں کا لفظ موصوف بن جائے گا اور یہ مسمہ کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ صفت. کہ میں جس کا نام رکھا گیا محمد عثمان تو یوں ہوگا میں مسمہ محمد عثمان. لیکن یہ اغلاط العوام میں سے ہے. ہر بندہ ہی اس کو خاص طور پہ کلرک سسٹم میں اس کو یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں مسمی. تو غلط مسمی ہے. پڑھتے ہیں. تو آپ ان کی تصحیح کروا سکتے ہیں. جی سر. اچھا جی. اسی طرح اب دیکھیں میں جلدی سن لیتا ہوں. آپ نے اب تیزی کرنی ہے چونکہ عبارت وہی پڑھنی ہے. غلام مصطفیٰ صاحب آگے بڑھیں ذرا جلدی سے عبارت پڑھیں. یہی عبارت. جی جی غلام مصطفیٰ صاحب. فصل في تعريف الاسم المعربي وهو كل اسم ركب مع غيره ولا يشبه مبني الأصل جی عن الحرف جي عن الحرف جی عن الحرف والأمر الحاضر والماضي نحو زيد في قام زيد لا زيد وحده لعدم التركيب ولا هؤلاء في قام هؤلاء لوجود الشبه ويسمى متمكنا. جی بالکل. ہاں جی حزب الرحمان بھائی آپ کی باری جلدی سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی تعریف الاسم المعرب. ہاں ان کو ملا کے جب ہم پڑھیں گے تو کیا بنے گا؟ فی تعریف الاسم. بڑھے ذرا. فی تعریف الاسم المعرب جی وهو كل اسم ركب مع غيره ہم، ولا يشبه مبني الأصل یہ ثاقب بھائی ایک مرتبہ میوٹ کر دینا سب کو. ہاں اب آپ حزب الرحمان صاحب آپ دوبارہ پڑھیں. جی عن الحرف والأمر ہم، الحاضر ہم، والماضي نحو زيد في قام زيد ہم، لا زيد وحده جی لعدم التركيب ولا هؤلاء في قام هؤلاء ہم، لوجود الشبه ويسمى متمكنا. جی اطہر صاحب نے، اطہر بھائی آپ نے پڑھ لی؟ جی استاد جی میں نے پڑھ لی ہے. جی سلمان احمد شیخ صاحب جی جلدی سے. جی فصل في تعريف الاسم المعرب وهو كل اسم ركب جی مع غيره ولا يشبه مبني الأصل أعني الحرف والأمر الحاضر والماضي نحو زيد في قام زيد لا زيد وحده لعدم التركيب ولا هؤلاء في قام هؤلاء لوجود الشبه ويسمى متمكنا. یہ لفظ ہے لی وجود الشبہ. یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ وجود نہیں ہوتا. یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ لوجود نہیں، الشبه واو، واو کے پیش کے ساتھ. لی وجود الشبہ کیا لفظ ہے؟ لوجود الشبه جی جزاک آگے ویسما متمکنا. جی آگے ويسمى. ہیں. جی آگے ہیں جی شاہ ولی خان صاحب آپ پڑھیں ذرا جلدی سے. يوسف أصل في تعريف الاسم المعرب وهو كل اسم ركب مع غيره ولا يشبه مبني الأصل. مبنی الاصلی کیا پڑھیں گے؟ مبني الأصل ہم، عن الحرف والأمر الحاضر والماضية نحو زيد في قام زيد لا زيد وحده لعدم التركيب ولا هؤلاء في قام هؤلاء لوجود الشبه ويسمى متمكنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ زندہ اللہ. جی آخر میں ہے آخر والے لگتا ہے پھر. جی نقی محمد صاحب. نقی محمد صاحب یہ لگتا ہے وہ نیٹ ورک کا ایشو چل رہا ہے. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے سب کو؟ جی استاد ہاں جی جی آپ کی، ہاں جی ٹھیک آ رہی ہے آپ کے پاس. اوکے چلے جی اب ہم بات کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں جو آپ نے عبارت پڑھی ہے نا اس کے اوپر. پہلے میں آپ کو تعلیم النحو میں دکھا دوں کہ یہ چیزیں آپ کی اگلی بحث کہاں ہے. تعلیم النحو میں یہ آپ کے پاس موجود ہیں. آپ اس میں دیکھیں گے تو وہی اسم فعل حرف کی علامات ہیں. یہ آپ نے درمیان میں پیجز چھوڑ دینے ہیں. اس کے بعد یہ جو پیج نمبر 23 ہے 23 یہ آپ کا مورب اور مبنی، مورب کا بیان، یہ آپ کا متعلقہ جو ہدایت النحو کی ترتیب سے ہے. تو یہ بالترتیب آپ نے پیج نمبر 29 تک، یعنی کہ 2-3 ہفتوں میں ہم یہ انشاءاللہ تعالی 2-3 سیشن میں ہم یہ پڑھ لیں گے امید ہے. تو یہ آپ کا اس کے تدریب تعلیم النحو میں. اور اسی سے متعلق جو مشق آئے گی وہ آپ کی آئے گی یہ آپ کی مشق آئے گی پیج نمبر 16 پہ 16 17 18. یہ ابھی نہیں آئے گی، ابھی 1-2 سیشن ہمارے لگیں گے یہاں تک پہنچنے کے لیے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں گا اس وقت. تو یہ آپ نے بہرحال ساتھ اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے چلانا ہے. اب ہم آج جو بات شروع کرنے لگے ہیں وہ ہے اس میں مورب کے حوالے سے. اس میں مورب کو شروع کرنے سے پہلے چند باتیں اکثر آپ پڑھ چکے ہیں، میں ان کو ذرا جلدی سے ریوائز کر دیتا ہوں. آپ نے لفظ سنا ہوگا اعراب کا. تو اعراب کیا ہوتا ہے؟ جی
جی اعراب کیا ہوتا ہے جی؟ حالت ہوتی ہے جی. ہاں یہ آگے آ رہی ہے، بلکہ میں وہیں آپ کو ذکر کر دوں، ادھر ہی بتا دیتا ہوں. اعراب آپ کا اسی سبق میں آ رہا ہے. اسی طرح آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، اعراب ویسے حالت کا نام ہے، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تو حرکت کی شکل میں ہوتی ہے یا حرف کی شکل میں ہوتی ہے جو آپ کو اینڈ پہ نظر آ رہی ہوتی ہے. اسی طرح ایک ہے لفظ محل اعراب. یہ لفظ کیا ہے؟ محل اعراب. محل اعراب کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظ کے جس آخری حرف کے اوپر چینجنگ ہو رہی ہے، خواہ وہ حرکت کی ہو یا حرف کی ہو، تو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ محل اعراب. مثلا آپ یہ زیدن کا لفظ اکثر سنتے ہیں، تو اس کے اعراب کی چینجنگ کہاں ہوتی ہے؟ زا کی حرکت چینج ہوتی ہے جی؟ نہیں سر، دال پہ ہوتی یہ کبھی نہیں بھی جی. نہیں ہوتی. ہاں یہ زا کی حرکت کبھی بھی چینج نہیں ہوتی، یا کی بھی نہیں ہوتی. آ جا کے دال کی حرکت چینج ہوتی ہے. تو جس کی حرکت چینج ہوتی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں محل اعراب. کیا نام دیتے ہیں جی؟ محل اعراب. محل اعراب. ٹھیک ہے. اور جس لفظ میں یہ چینجنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ حکم میں بتا رہا ہوں، تعریف تو آپ آج پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اس میں مورب ہوتا کیا ہے، تو اس کو ہم اس میں مورب کہتے ہیں. اور جس میں یہ چینجنگ نہیں ہوتی ہم اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ مبنی. کیا نام دیتے ہیں جی؟ مبنی. مبنی. اب میں کتاب کی طرف آتا ہوں جی. کتاب میں لفظ لکھا ہوا ہے فصل فی تعریف الاسم المورب. پہلی فصل اس میں مورب کی تعریف کے بارے میں ہے. اس میں مورب ہر وہ اسم ہے، کل اسم، ہر وہ اسم ہے. اب ہر وہ اسم کہہ کے گویا اسم کی تمام کیٹیگریز اس میں آ گئی. ضمائر بھی آ گئی، اسماء اشارہ بھی آ گئے، موصولہ بھی آ گئے، وغیرہ وغیرہ، جو اسم ہو سکتے ہیں سارے کے سارے آ گئے. اگلا لفظ بولا رکیبہ مع غیرہ. رکیبہ مع غیرہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے علاوہ کسی لفظ کے ساتھ ملایا گیا ہو، جوڑا گیا ہو. رکیبہ کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ بولیں جی سب. ملانا، جوڑنا. جوڑنا، جی. ملانا، جوڑنا، جوڑا گیا ہو. یہاں رکیبہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ ہر وہ اسم جس کو جوڑا گیا ہو مع غیرہ، اپنے علاوہ کسی لفظ کے ساتھ. یہ مع غیرہ کے اندر، غیر کے اندر اسم بھی آ سکتا ہے، فعل بھی آ سکتا ہے. غیر کے اندر کیا کیا آ سکتا ہے جی؟ اسم بھی، فعل بھی، اور حرف بھی آ فعل بھی. سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسم کے ساتھ جوڑا گیا ہو، اسم فعل کے ساتھ جوڑا گیا ہو، یا اسم حرف کے ساتھ. تو وہ پہلی کنڈیشن آپ جوڑنا کو، اچھا جوڑنے کو ہم آسان تعبیر یوں کر سکتے ہیں کہ ہر وہ اسم ہے جو ترکیب میں استعمال ہو، جو ترکیب میں استعمال. آپ کو یاد ہوگا میں نے میں یہ چیز آپ کو اس میں مورب کی تعریف بتائی تھی. وہاں یہ ایک کنڈیشن یہی تھی کہ اس میں مورب کی شرط ہے کہ وہ کیا ہو؟ ترکیب میں آیا ہو. ترکیب میں استعمال ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کبھی وہ مبتدا بنے، کبھی وہ خبر بنے، کبھی وہ فاعل بنے، وغیرہ وغیرہ. سمجھ آ گئی جی بات؟ جی. اور اگلی کنڈیشن یہ ہے کہ ولا یشبہ مبنی الاصلی، اور وہ اسم مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو. جیسے ہی یہ لفظ میں نے بولے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس میں یہ سارے الفاظ نکل گئے. اسماء اشارہ بھی نکل گیا، اسماء موصولہ بھی نکل گئے، ضمائر بھی نکل گئیں، وغیرہ وغیرہ. جتنے بھی آپ کو مبنی والے الفاظ نظر آئیں گے جو کہ مبنی الاصل کے مشابہ ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ان سے نکل جائیں گے. اب پیور اس میں مورب باقی بچ جائے گا. تو اس میں مورب کی تعریف کیا کریں گے بتائیں جی؟ جی اس میں مورب کی تعریف کیا ہوگی؟ یہ دو لفظوں کو پہلا حصہ یہ ہوگا، اس میں مورب وہ ہے جو ترکیب پہ استعمال ہوا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو. مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو. اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے وہ سلائیڈز میں بتایا تھا کہ مبنی الاصل 3 ہوتے ہیں. وہ آگے بتا رہے ہیں اگلے پیج میں، ذرا دیکھیں. مبنی الاصل اعنی، میری مراد، الحرف تمام حروف، والامر الحاضرہ امر حاضر، والماضیہ اور فعل ماضی. یہ 3 جو ہیں یہ مبنی الاصل ہوتے ہیں. ان کے مشابہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اس میں غیر متمکن کی بحث میں. اس میں غیر متمکن میں وہ تمام الفاظ جو بھی میں نے ضمائر، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، یہ جو الفاظ ہیں، اسی طرح آپ نے یہ جو احد عشرہ جیسے الفاظ ہیں یہ بھی اسی میں آتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں، اسم غیر متمکن کی اقسام میں سے آتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے الفاظ مبنی ان میں سے کسی نہ کسی کے مشابہ ہوتے ہیں. یا تو حروف کے مشابہ ہوتے ہیں،
یہ امر حاضر کے مشابہ ہو جاتے ہیں یا ماضی کے مشابہ ہو جاتے ہیں، وہ مشابہت کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو جو لفظ ان مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو اور ترکیب میں استعمال ہوا ہو تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اسم معرب۔ کیا کہیں گے جی؟ اسم معرب۔ اب اس کا حکم کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے کہ اس میں معرب کا حکم کیا ہے۔ وہ ہم اکثر یہ تعریف کیا کرتے تھے نا کہ اس میں معرب وہ ہے جس کا آخر بدل جائے عامل کے بدلنے سے، بیسیکلی وہ اس کا حکم ہے، وہ تعریف نہیں ہے۔ تعریف یہی ہے جو آپ نے پڑھ لی۔ اب چند چیزیں آپ کو مثال کے طور پہ دے رہا ہے، کہتا ہے جی زیدن، یہ اس میں معرب کی مثال تبھی بن سکتی ہے جب یہ قام زیدن والے جملے میں استعمال ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیدن جب جملے میں استعمال ہوگا تبھی تو ہم کہیں گے یہ ترکیب میں استعمال ہوا ہے، ترکیب میں فاعل بن رہا ہے۔ لا زید وحدہ، اکیلا زید اس میں معرب نہیں ہے۔ بعض لوگ اس مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے اس موقف سے اختلاف بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو لفظ اپنی نیچر میں معرب ہے وہ چاہے ترکیب میں استعمال نہ بھی ہو تو وہ معرب کہلائے گا۔ لیکن صحیح بات یہی ہے، دل کو لگتی ہے کہ جب کوئی لفظ اس میں معرب ترکیب میں استعمال ہوتا ہے تبھی اس کا اظہار ہوتا ہے اس میں معرب کے طور پہ۔ تو لا زید وحدہ، زید اکیلا جو ہے وہ اس میں معرب نہیں ہے، ہاں قام زید کے اندر جب استعمال ہوگا تب یہ معرب ہے۔ لعدم الترکیب، یہاں اکیلا زید کیوں معرب نہیں ہے؟ کیونکہ ترکیب نہیں ہے اس میں، یعنی لفظ جوڑا نہیں گیا کسی کے ساتھ۔ اچھا، اگلی بات یہ کی تھی ولا یشبہ مبنی الاصل، کہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ اس کی جو ہے اس کی نفی، اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دی کہ ہا اولائی جو الفاظ ہے، اس میں اشارہ کا لفظ ہے، یہ بھی معرب نہیں ہے۔ کیوں معرب نہیں ہے؟ جو کہ ہم قام ہا اولائی کے اندر کہتے ہیں قام ہا اولائی، یہ لوگ کھڑے ہوئے، تو ہا اولائی کے جو قام ہا اولائی میں موجود ہے یہ لفظ، یہ بھی معرب نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہاں مشابہت پائی جا رہی ہے، اس میں مبنی الاصل کی مشابہت ہے۔ اسماء اشارہ جو ہیں وہ مبنی الاصل کے مشابہ ہوتے ہیں۔ کوئی بتائیں گے مشابہت کیا ہوتی ہے اسماء اشارہ میں؟ ویسے یہ مشابہت تفصیل سے ہم آگے پڑھیں گے مبنی کی بحث میں، یہاں جسٹ اشارہ کر دیتے ہیں۔ جی، اس اسماء اشارہ میں کیا مشابہت ہے؟ ان تین میں سے کس ایک کے ساتھ مشابہت ہے؟ جی بھی مشار الیہ چاہتا ہے۔ ہاں جی بالکل، اسماء اشارہ جو ہیں یہ حرف کے مشابہ ہیں کہ حرف اکیلے استعمال نہیں ہوتے، کسی نہ کسی کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اسماء اشارہ بھی بغیر مشار الیہ کے ان کا مفہوم نہیں ہوتا۔ جی جی کیا فرما رہے ہیں نقی محمد صاحب؟ جی نقی محمد صاحب غالباً یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اعراب تبدیل نہیں ہوتا، تو اعراب تبدیل ہونا مشابہت نہیں ہے۔ مشابہت یہ ہے کہ جس طرح حرف جو ہے وہ کسی کا محتاج ہوتا ہے، اس کے بغیر دوسرے لفظ کے بغیر استعمال اس کا نہیں ہوتا، اسی طرح اسماء اشارہ مشار الیہ کے بغیر بھی استعمال نہیں ہوتا۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ بس ہلکا پھلکا میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو ہاں اولائی جو ہے اگرچہ ترکیب میں تو استعمال ہوا ہے لیکن ترکیب میں ہونے کے باوجود بھی یہ معرب نہیں ہے کیونکہ یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے۔ تو گویا آپ کو دو مثالیں انہوں نے دی، قام زیدن کے اندر زید معرب ہے لیکن اکیلا زید معرب نہیں ہوتا۔ قام ہا اولائی، یہاں ہا اولائی معرب نہیں ہے اس لیے کہ یہ مشابہ ہے مبنی الاصل اور وہ حرف کے مشابہ ہے۔ وَيُسَمَّى مُتَمَكِّنًا، یہ جو اس میں معرب ہوتا ہے اسی اس میں معرب کو ہم کیا نام دیتے ہیں جی بولے؟ اس میں متمکن، کیا نام دیتے ہیں جی؟ اس میں متمکن۔ تو یہ فصل ہم نے آج پڑھی کہ اس میں معرب کیا ہوتا ہے۔ اب آپ تعریف سمجھ گئے ہیں کہ تعریف کیا ہے اس میں معرب کی؟ دو چیزیں ہیں تعریف میں، کیا کیا چیزیں ہیں جی؟ جو پہلی ترکیب میں چیز کیا ہے؟ ایک جی ترکیب میں ہو۔ ہونا، جی جی بالکل، خلاصہ میں بتا رہا ہوں اب آپ۔ دوسری شرط کیا ہے؟ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ جی بالکل، تو یہ دو چیزیں جس میں ہوں گی وہ معرب ہے، اور اگر ان میں سے ترکیب نہیں ہے تو وہ معرب نہیں ہے۔ کیا وہ مبنی بن جائے گا؟ تو بعض لوگ اس کو مبنی کہہ دیتے ہیں لیکن بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ابھی تو معرب نہیں ہے، جب ترکیب میں استعمال ہوگا تو معرب ہوگا۔ اچھا، اگر مبنی الاصل کے مشابہ ہو تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مبنی غیر اصل ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے جی؟ مبنی غیر اصل۔
मेरी बात समझ आ गई होगी। और मबनी गैर असल की अल्फाज कौन कौन से होते हैं ये अक्सर आप पढ़ चुके हैं। मसलन उसमें ज़मायर सारी की सारी आ जाती हैं, अस्माए इशारा उसमें आ जाते हैं, अस्माए मौसूला उसमें आ जाते हैं। और इसी तरह आप आगे पढ़ेंगे ये अहद आशरा जैसे अल्फाज, इसको हम कहते होते हैं मुरक्कब बिनाई। क्या कहते हैं? मुरक्कब बिनाई। और इसी तरह आपने बाला बक्का जैसे अल्फाज, उसको मुरक्कब मना सर्फ कहते हैं। ये कहीं आपने उम्मीद है पढ़ा होगा, तो ये शामिल हो जाते हैं। अस्माए किनायात शामिल हो जाते हैं, अस्माए ज़ुरूफ शामिल हो जाते हैं। ज़ुरूफ में ज्यादातर अस्मा जो है वो आपके क्या होते हैं? मबनी होते हैं। ठीक है। इसी तरह अस्माए अफ़आल कैटेगरी है एक, जो ऐसे अस्मा जो फेल के माना में इस्तेमाल होते हैं। वजन तो उनका इसमों वाला होता है, लेकिन वो फेल के माना में। तो ये चंद मैंने 8 नाम लिखे हैं। ज़मायर, अस्माए इशारा, अस्माए मौसूला, मुरक्कब बिनाई, मुरक्कब मनासर, अस्माए किनायात, अस्माए ज़ुरूफ, अस्माए अफ़आल। तो यही अल्फाज हैं जो आपके जो है वो इसम गैर मुतमक्किन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं जी? इसमें गैर बोले। मुतमक्किन। और इन्हीं को हम मबनी गैर असल कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? गैर असल, मबनी गैर असल। हाँ, और आप इनको मुशाबे मबनी उल असल भी कह सकते हैं। मुशाबे मबनी उल असल, कोई हरज नहीं। तो गोया आपको आज ये समझ आ गया होगा कि मोरब क्या होता है और मबनी उल असल कितने हैं, मबनी गैर असल कितने हैं। मबनी उल असल कितने हैं जी? बोलें जी। मबनी और असल 3 है, हरफ, अमर, मबनी हाजिर, गैर अमर। असल कितने हैं? 8। 8। एक और फर्क जो बहुत अहम है और आपको नोट कर लेना चाहिए, मैं इसको रेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। जी कौन लेगा स्क्रीनशॉट? जी मैंने ले लिया उसने। ओके। एक और चीज के मबनी उल असल और गैर असल, यानी जिसको हम मुशाबे मबनी उल असल कह रहे हैं, बुनियादी फर्क मैं आपको बताने लगा हूँ। बहुत मेजर फर्क है कि मबनी उल असल कभी भी तरकीब में आप उसको नहीं देख सकते। तरकीब में देखने का मतलब, तरकीब भी ना कहें बल्कि इसको आप मरफूआत, मंसूबात या मजरूरात में नहीं देख सकते मबनी उल असल को। यानी मबनी उल असल इस तरह के अल्फाज हैं, वो कभी भी ना तो मरफूआत में से होते हैं, ना मंसूबात में से होते हैं, ना मजरूरात में से। यानी इनके बारे में सवाल करना ही ये गलत है कि जी फेल माजी मरफूआत में से है या मंसूबात में से है या मजरूरात में से। अमर हाजिर के बारे में सवाल करना ही गलत है कि जनाब ये मरफूआत में से कौन सी किस्म है, मंसूबात में से कौन सी किस्म है, या मजरूरात में से कौन सी किस्म है। और इसी तरह हरूफ के बारे में, मतलब हर्फ जार मिन है, आप इसके बारे में ये सवाल कर सकेंगे कि ले जी ये मिन जो है ये मरफूआत में से है या मंसूबात में से या मजरूरात में से? जी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा फर्क है जो अक्सर नहीं पता होता। इसको नोट भी कर लें कि मबनी असल के बारे में हम ये सवाल नहीं कर सकते कि वो मरफूआत में से है या मंसूबात में से है या मजरूरात में से है। जबकि आप याद रख लें, मबनी गैर असल की जितनी भी मैंने कैटेगराइज आपको बताई हैं, 8 किस्में बताई हैं, ये सब के सब तरकीब में मरफूआत, मंसूबात और मजरूरात, या चलें या मजरूरात में से कोई ना कोई बनते हैं। मजरूरात की किस्म में से कोई ना कोई किस्म बनते। मिसाल के तौर पर अभी आपने एक मिसाल देखी थी, काम हाउलाई देखी थी ना, ये काम हाउलाई। अब हाउलाई है तो मबनी गैर असल, मुशाबे मबनी असल है, लेकिन क्या बन रहा है यहाँ? जी बोले। फाइल। काम हाउलाई में हाउलाई क्या बन रहा है? फाइल मरफू। फाइल बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मबनी गैर असल जो अल्फाज होते हैं वो मरफूआत में से भी हो सकते हैं, मंसूबात में से भी हो सकते हैं, मजरूरात में से भी। आप हाउलाई को ही 3 मिसालें बना सकते हैं, काम हाउलाई, इसी तरह राई तू हाउलाई, मिसाल के तौर पर मरर तू भी हाउलाई। तो हाउलाई का लफ्ज जो है ये चेंज भी नहीं हो रहा क्योंकि मबनी है, लेकिन ये जरूर हो रहा है कि एक मरतबा ये फाइल बन रहा है तो मरफूआत में से है, एक मरतबा ये मंसूब यानी मफूल बन रहा है तो मंसूबात में से है, और एक मरतबा ये मजरूर बन रहा है तो मजरूरात में से है।
مبنی الاصل میں یہ چیز نہیں ہوتی. تو یہ میجر فرق ہے جس کی وجہ سے ہم مبنی غیر اصل کو یہ تو کہتے ہیں کہ ترکیب میں استعمال ہوتے ہیں یہ الفاظ، لیکن مبنی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے. لیں جی، آج کے جو یہ مشق تھی، یہ فصل تھی، یہ میں نے آپ کو سمجھائی. اب تھوڑا سا کام آگے بھی کر لیتے ہیں، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. میں عبارت آپ میں سے کسی سے پڑھوا لیتا ہوں. جی کون رہتے ہیں؟ جی کون پڑھنا چاہیں گے عبارت؟ نقی محمد صاحب آپ رہتے ہیں. جی جی استاد جی نقی میرا محمد صاحب. جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. آ، آپ نے فصل اسکرین شاٹ لے لیا تھا؟ جی 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 استاد جی لے لیا تھا. فصل اوکے. وحکم ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل. آخرہ، یہ لفظ کیا بنے گا؟ آخرہ جی کیوں آخرہ بنے گا؟ یہ فائل کہ بن رہا ہے. یختلف کا فاعل ہے یہ. جی بالکل. جی باختلاف العوامل، جی اختلافا لفظیا جی. نخ جاءنی زید ہم و رأیت زیدا و مررت بزید، ہم او او تقدیریا جی نحو جانی موسیٰ و رأیت موسیٰ و مررت بموسیٰ. جی بالکل. اور آگے باتیں پھر پھیلتی چلی جا رہی ہیں، تو یہاں تک بس رہیں، ٹھیک ہو گیا. اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں فصل سے، یا اس میں نا چند چیزیں بیان کریں گے. ایک تو آپ کو اس فصل میں اس میں مورب کی جو بات ہم نے ابھی کی تھی، اس کا حکم بیان کریں گے. اس میں مورب کا حکم، اور پھر اس حکم کے اندر ضمناً باتیں آئیں گی اعراب کی، محل اعراب کی، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں. اور اسی میں اعراب تقدیری اور اعراب لفظی، یہ ساری چیزیں آپ کی اسی ضمن میں آئیں گی. تو میں انشاءاللہ بالتفصیل یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا. آج میں صرف اتنا کر دیتا ہوں کہ جو عبارت پڑھی گئی اس کو واضح کر دیں. کہتے ہیں جی فصل وحکمہ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل اختلافا لفظیا، کہ حکمہ، یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے اس میں مورب کی طرف. کہاں لوٹ رہی ہے جی؟ کہ اس میں مورب کا حکم یہ ہے حکم ان ہو کی طرف. یختلف، کہ وہ بدل جائے. کیا بدل جائے؟ آخرہ، اس کا آخر. ان یختلف آخرہ، اس میں مورب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر تبدیل ہو جائے باختلاف العوامل، عوامل کے تبدیل ہونے کی وجہ سے. کیسا بدلنا؟ اب وہ دو صورتوں میں بدلنا ہوتا ہے. یا تو لفظی طور پر تبدیلی آئے گی اختلافا لفظیا، یا تو لفظی طور پر بدلنا ہوگا، جیسے جاءنی زیدن، یا فاعل ہونے کی وجہ سے دو پیش، ورأیت زیدن مفعول بھی ہونے کی وجہ سے دو زبر، ومررت بزیدن مجرور ہونے کی وجہ سے دو زیر. تو یہ لفظی طور پر تبدیلی ہمیں نظر آ رہی ہے. اسی کے ساتھ میں ایک مثال اور بھی ایڈ کر دیتا ہوں. جاءنی اخوکا، میرے پاس آپ کا بھائی آیا. اور اسی طرح رأیت، بولے جی میرے ساتھ، اخاکا اخاکا، پڑھا ہوا ہے آپ نے یہ، جی جی مررت اخاک باخیکا. تو یہ بھی جو چینجنگ ہے، یہ بھی کون سی چینجنگ ہے؟ لفظی چینجنگ ہے، لفظی. لفظی تبدیلی ہے. تو لفظی تبدیلی میں کتنی چیزیں آ گئیں؟ اعراب بالحرکت یا اعراب بالحرف، وہ ہمیں نظر آئے گی. حرکت کی شکل میں تبدیل ہوتی نظر آئے گی یا حرف کی شکل میں. تو خیر اسی سے آپ کو یہ واضح ہو رہا ہوگا کہ اعراب ہوتا کیا ہے، یا تو حرکت ہوتی ہے یا حرف ہوتا ہے. تو خیر وحکمہ، اس میں مورب کا حکم یہ ہے ان یختلف آخرہ، کہ اس کا آخر بدل جائے اختلاف العوامل، عوامل کے بدلنے سے. کیسا تبدیل ہو؟ اختلاف لفظیا، یا تو لفظی طور پر تبدیلی نظر آئے، جیسے جاءنی زید رأیت زیدا مررت بزیدن. یہ اب ہم لفظی طور پر تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ زیدن جو ہے فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع تھا تو دو پیش نظر آئے، زیدن مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے تو دو زبر نظر آئے، مررت بزیدن میں مجرور جر نظر آ رہی ہے. اور اسی طرح کی تبدیلی جاءنی اخوکا رأیت اخاکا مررت باخیکا میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، واو الف اور یا کی شکل میں. اسی طرح نہیں، اسی طرح یا تو یہ تبدیلی تقدیری طور پر ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ یعنی وہ ہمیں نظر نہیں آتی، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہاں تبدیلی ہوئی ہے. وہ فرض کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ لفظ یا تو مرفوعات میں فاعل کی جگہ پہ، یعنی مرفوعات میں سے کوئی قسم ہوتا ہے، یا منصوبات میں سے کوئی قسم ہوتا ہے، یا مجرورات کی قسم میں سے کوئی قسم ہوتا ہے.
تو جب ہمیں یہ سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہوتا ہے، جیسے جاءنی موسیٰ میں غور کریں، موسیٰ کا جو لفظ ہے یہ فاعل کی جگہ پہ آ رہا ہے، تو فاعل مرفوعات میں سے ہے، اور یہاں مجبوری یہ ہے کہ الف مکسورہ پہ ہم اعراب کوئی لا نہیں سکتے، یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، الف مکسورہ پہ اعراب لانا ممکن نہیں، کیونکہ اگر ہم اس پہ زبر زیر پیش لائیں گے تو یہ الف نہیں رہے گا، یہ کیا بن جائے گا؟ حمزہ بن جائے گا. کیا بن جائے گا جی؟ حمزہ. تو اس وجہ سے یہ اہل عرب الف مکسورہ پہ اعراب لاتے ہی نہیں. تو جاءنی موسیٰ جب اس پہ اعراب ممکن ہی نہیں ہے تو ہم یہ کہیں گے چونکہ یہ فاعل ہے اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ فرض کر لیں گے کہ یہ گویا ضمہ تقدیری ہے، اس پہ ضمہ فرض کر لیں گے. کیا فرض کر لیں گے جی؟ اس پہ پیش فرض کر لیں گے، دو پیش اپنے طور پر فرض کریں گے. کیوں فرض کریں گے؟ اس لیے کہ ہمیں یہ سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فاعل کی جگہ پہ ہے. ورأیت موسیٰ یہ مفعول کی جگہ پہ ہے تو یہاں ہم نصب فرض کر لیں گے. ومررت بموسیٰ میں ہم جر فرض کر لیں گے، جر فرض کر لیں گے. تو میں نے آپ کو ان دو لائنوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہ یہ کہ اس میں مورب کا حکم کیا ہے. اس میں مورب وہ ہوتا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے تبدیل ہو جائے، اور وہ تبدیل ہونا یا تو لفظی ہوتا ہے، اور لفظی کے مقابلے میں کیا ہے جی؟ تقدیری. لفظی کے مقابلے میں کیا ہے؟ تقدیری. تقدیری کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم وہ تبدیلی فرض کر لیتے ہیں. جیسے لطیفے کے طور پر عمران خان کے دور میں ہم نے تبدیلی فرض کر لی تھی. ابھی عبدالرشید صاحب نہیں بیٹھے تو انہوں نے تو یہ ماننی ہی نہیں بات. وہ کہتے فرض نہیں کی تھی بلکہ حقیقت میں تبدیلی ہو گئی تھی. ہو گئی ہے جی. چلیں جی، نظر آ رہی ہے. آج کا سبق ہم یہی ختم کرتے ہیں. تو آپ ریکارڈنگ ختم کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے سیشن میں ملاقات کریں.